الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین اجمل الاجملین اکمل الاکملین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب شيئا فأكثر ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله زرگی استزگی لگوا لقدم دار مدا زرگی استزگی لگوا لقدم دار مدا جناب رسول اللہ کی قدمنا مدینۃ وفات مدا کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں نہایت ہی واجب احترام سید السادات وسلمی محبتی کی طریقت صوفی باصفا صوفی باکمال حضرت صوفی فہد شاہ صاحب زیدہ مجدہ الکریم نہایت ہی واجب احترام حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ غلام مرتضی حسین نقشبندی قادری چشتی سہروردی اشرفی نعیمی زیدہ مجدہ الکریم امام و خطیب پاکستان مشکل میں نہایت ہی واجب احترام حضرت علامہ مولانا عاشق رسول ترجمان اعلیٰ حضرت علامہ مولانا احمد علی اتاری مدنی دامت برکاتکم نہایت ہی واجب احترام خطیب اہل سنت خطیب سجاد مدنی صاحب دامت برکاتکم کرسیہ اور ہمارے مستانہ بھائی بھی تشریف لائے ہیں صوفی باصفا محترم جناب علامہ ذوالفقار قادری امام و خطیب جامع اسٹیشمی اور دیگر حاضرین و ناظرین و سامعین الزامی قد خطاب سن کے علامہ صاحب نے اپنے عالمانہ فاضلانہ انداز سے بلکہ عاشقانہ انداز سے ادباً و تعظیماً و اکراماً آپ نے خطاب فرمایا لیکن چونکہ آپ نے یہ حکم دیا کہ چند کلمات گوش گزار کیے جائیں چونکہ کثرت علماء سادات کرام موجود ہیں کہ 11ویں شریف کا اہتمام و اکرام الحمدللہ آستانِ عالیہ پر کیا گیا یہ تمام دوستوں احباب کی محبت اور عقیدت ہے کہ مجھے آج آپ نے اپنے سامنے کھڑا کیا نہ میں پہلے اس عہد تھا اور نہ اہل ہوں یہ آپ کی محبت ہے. مجھے ایک ہی بات یاد ہے اپنے استاد محترم کی
کہ امام تب بنتا ہے جب پیچھے مقتدی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور عقیدت ہے کہ آج مائک کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ظاہر بھی بہتر فرمائے میری اور باطن کو بھی میری بہتر فرمائے۔ عزیزان من، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محمود سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی وظائف میں نہیں گزری، ساری زندگی آپ کی تعویذات میں نہیں گزری۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا۔ آپ دن میں 13 علوم پڑھایا کرتے تھے اور رات میں ایک کلام پاک پڑھا کرتے تھے اور ایک کلام پاک صبح پڑھا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک آپ ختم فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک میں۔ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ رہا، اصل میں ہم نے کرامات کو پکڑا، ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان کے درس کو چھوڑ دیا، ان کے سبق کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم در در کی ٹوکرے کھا رہے ہیں۔ ہمارے اندر تکبر پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ بڑی شاخ ہمیشہ جھکی رہتی ہے، ہم علم کے ساتھ اکڑ جاتے ہیں۔ کیا وجہ؟ علم تو عاجزی دیتی ہے، علم تو تکبر سے بچاتی ہے، لیکن ہم بچ نہیں پاتے کہ ہم نے تعلیمات مشائخ کو چھوڑ دیا، سبق مرشد کو چھوڑ دیا، ہم نے درس اولیاء کو چھوڑ دیا، ہم نے لفظی معنی میں دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، لیکن ہم یہ نماز میں دعا کو مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جن کا راستہ طلب کرتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے کس طریقے سے عاجزی فرمائی، دعا مانگتے ہیں اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ میں چل سکوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے چلا۔ اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کا راستہ، ان راستے پر ہمیں چلا جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، اولیاء رحمان کے راستے پر چلا، اس لیے کہ ہمیں ڈر نہیں ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ ایسے آسن دوست ہیں، یہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہاں بھی تمہارے ساتھ۔ یہ عظیم سنگت ہے، مضبوط دوستی ہے کہ یہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو ان کی معیت، ان کا تعلق، ان کی سنگت، ان کی دوستی بڑی کامیاب ہے، اس لیے کہ جب ان کی صحبت میں بندہ آتا ہے تو غرور ختم ہو جاتا ہے، اکڑ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آستانے میں علم رک جاتا ہے، علم کو روک دیا جاتا ہے کہ علم نہیں، علم تو تجھے خدا کا نشان بتا رہا ہے، اب معرفت لینا چاہتا ہے، تربیت لینا چاہتا ہے، تو پھر بیٹھ، پتہ چلے کہ آستانے والے تجھے کہاں پہنچا۔ کعبے پر قابض تھا، کعبے پر ان کی ڈیوٹی تھی، کعبے پر ان کی ذمہ داری تھی، اختیارات تھے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی ڈرتا تھا، ابو لہب بھی ڈرتا تھا، وہ اتنا جابر و جرار تھے، لیکن خدا کی قسم میں نے عمر سے پوچھا، ارے عمر تجھے خدا ملا کب؟ عمر کہتا ہے مجھے خدا تب ملا جب میں مصطفیٰ کی قدموں میں آیا، مصطفیٰ کی قدموں میں گرا تو مجھے خدا کا پتہ چلا۔ اس لیے کہ خدا کی پہچان اگر کرنی
پھر آستانے میں آنا ہوگا، مصطفیٰ کے در میں آنا ہوگا۔ اس لیے رب کعبہ کائنات نے فرما دیا کہ محبوب جتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، جاؤ آئے تیرے دربار میں، بس بات بن جائے گی، بات بن جائے گی۔ دربار تیرا ہے، دربار تیرا ہے، اور پھر تیرے دربار سے مجھے پکارے۔ جب مجھے پکارے تو محبوب بتا تیری منشا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں سے معاف کر دوں، تو کہہ رہا ہے کہ میں سے معاف کر دوں۔ اگر وہ کہے گا کہ معاف کر دے لوجدت اللہ تواب الرحیم، پھر یہ مجھے رحیم بھی پائے گا اور کریم بھی پائے گا۔ تو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب کے ہاتھ میں چابیاں تھا، کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، لیکن خدا نہ ملا۔ عمر کو خدا تب ملا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ تو یاد رکھے کیا عمر ان پڑھ تھا کیا؟ ابو لہب ان پڑھ تھا کیا؟ ابو جہل ان پڑھ تھا کیا؟ نہیں، ابو الحکم تھا، ان پڑھ کا تھا، سردار تھا، لیکن یارو آستانے سے دور ہے۔ جو بندہ آستانے سے دور ہو، جو نبی کی سنت سے دور ہو، تعلیمات مشائخ سے دور ہو، خدا کی قسم یاد رکھ لیں کہ آج ہندوستان کے اندر اتنے پجاری نہیں جتنے ان کے بت بنے ہوئے، صرف دوری کی وجہ سے۔ تو جب بھی یہ ہے کہ قرب لیں، قرب اس لیے کہ آستانے کے اندر تعلیمات کو عام کریں، مساجد میں منبر پر کرامات کو غوث اعظم نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ میں مستانہ سے پوچھتا ہوں، مستانہ آپ اس طرح کرو گے؟ مستانہ کے گھر سائیں غریبی مجبوری، مستانہ کیا کہے گا؟ زیادہ خوش ہوگا تو کہے گا سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کا خاصہ ہے، تیرا یہ خاصہ نہیں ہے، تو غوث اعظم نہ بن، تو مرید بن، وہ آقا ہے تو غلام بن۔ یہ ان کا خاصہ ہے، کس طرح وہ ادا کرتے تھے یہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے، کیوں کرتے تھے یہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے۔ تجھے جو حکم دیا ہے تو اس کی پیروی کر، فاتبعونی، غلامی کر، اتباع اور اطاعت کر۔ تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ، فجر کی جماعت سے پڑھ، پوری رات سکتا رہے، تیری عبادت کے لکھی جائے گی۔ آسان کام کیوں نہیں کرتا؟ عزیزان من، یاد رکھیں کہ تعلیمات کو اپنا کہ یہ نہ ہم مطلب ہے کہ پھرتے رہتے ہیں، ہم در در کی ٹھوکریں ہم نے بھی کھائی ہیں، ہزاروں قسم کی، یہ شیخ وہ شیخ ساری جگہ گئے، ملا کیا؟ ملتا کیا ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں کہ ملے کیا؟ ہم جو چیز لینے جا رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ مرشد ہمیں کو بتاؤ کہ جن کیسے اترے، جادو ٹونا کیسے ختم ہو۔ ہم تو مرشد کو اس لیے تلاش کر رہے ہیں، ہم نے کبھی نشان خدا نہ پوچھا، ہم نے ہم نے در مصطفیٰ کا پوچھا، لیکن دل یار کبھی نہیں پوچھا کہ دل یار تک بھی پہنچا دے۔ در مصطفیٰ تک ہر بندہ پہنچا دیتا ہے، لیکن در یار تک پہنچنا کمال نہیں ہے، دل یار تک پہنچنا کمال ہے کہ مصطفیٰ خود کہے ہٹ جاؤ پرے، یہ میرا دیوانہ آ رہا ہے، میرا مستانہ آ رہا ہے، میرا فقیر آ رہا ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی الحمدللہ فقیر کے پاس اتنی بڑی صنعت ہے، اگر وہ مشائخ کو گنتی کر لیں تو میرے خیال گن بھی نہیں سکیں گے۔ کام تو میں نے نہیں کیا، صنعت لے کے رکھ لی، سبحان اللہ، فلاں کی صنعت بھی ہے، فلاں کی صنعت بھی ہے، فلاں کی صنعت بھی، وہ فلاں کی صنعت تو ہے، تو نہیں کرتا۔ کام کرے کام، قائد اعظم فرما گئے ورک کام کام صرف کام، صنعتوں کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے۔ اور پھر بات مجھے بڑی پیاری لگی کہ صنعت اب لے لی ہے تو ہم نے جو فیض لیا ہے تو ہمارے پاس وہ فیض آیا ہے، ہم نے عمل کیا۔ اصل چیز عمل ہے، کیونکہ ہماری سوچ ہی یہی ہے۔ آج تک میرے پاس جو بھی آیا وہ یہی کہتا ہے بھائی جب وظیفہ دسو، میں امیر تھی میں آپ موٹر سائیکل سے پھرتا کھڑا، میں آپ میری منگی موٹر سائیکل سے پھرتا کھڑا، بابو کی میں امیر کا میں کو دس ہوتا کہ میں اپنے کرنے رکھ گیا۔
بات ایسی نہیں ہے، بات کو سمجھیں کہ ہم نے جب بھی مرشد پکڑا ہے ہم نے کہا جی بس وظیفہ بتا دے جنات کا معاملہ، بڑے ہمارے علاقے میں جنات کوئی ٹھیکہ ہوتا ہے بھائی جنات کا، تو نے بے نمازی نہیں دیکھے؟ تیرے علاقے میں بے نمازی کوئی نہیں، سارے بھائی عزیز مستانی ہیں، سارے حسن بصرہ سارے بیٹھے ہوئے، تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حضور کوئی دعا فرمائے چلے قدم رکھے میرے علاقے میں بے نمازی کچھ واضح نصیحت فرمائے؟ نہیں، میرے علاقے میں جنات ہے، کیونکہ جنات میں مال بھی تو آئے گا، مال بھی تو کمانا ہے، پیسے بھی تو کمانے مستانا، پیسے بھی تو کمانے ہیں۔ عزیزان من یاد رکھیں کہ مرشد کے پاس جب بندہ جائے تو کہے حضور کیونکہ ان کی ملت کچھ اور ہے، تیری ملت یہ ہے کہ تو جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، وہ رب کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے، رب کی رضا لے ان سے، رب کی رضا لے ان سے، خدا کی قسم تیری زندگی بن جائے، اپنے اندر اپنا غرور اور تکبر کو ہٹا دے، ختم کر دے، مٹا دے سب، پھر دیکھ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار، جب تک دانا خاک میں نہیں ملے گا گلزاری نہیں آئے گی، خوبصورتی نہیں آئے گی، سرسب و شاداب نہیں ہوگا، اپنے آپ کو مٹانا ہوگا، اور ہر وقت مٹانا ہوگا، ہر جگہ کے اندر بات بالکل مٹ جائے کہ تعلیمات مشائخ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں بھی یہ ذہن میں رکھ لیں، خدا کی قسم کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں حضور ہمیں اجازت دیں ہم فلانی جگہ چلے جائیں، میرے خلفاء ایک خلیفہ میرے ہر پورے پاکستان پھرتے رہتے وہاں چلے جائیں، میں نے کہا جائیں، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کم وقت اتنا گیا ہے کچھ لایا میں نے بھی تو دے، کم از کم اتنا تو پہچان کر لے کہ میرا پیر خالی ہے یا کچھ ہے اس کے پاس، اگر خالی ہے تو بھر میرے کاسے، میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا مرید یا خلیفہ کہیں پہ بھی جائے، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے آپ ہی کھائیں، کسی نے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے، اس نے کہا نوکری تو اچھی تیار ہے، اچھی نوکری دینا، کی میں نوکری آکے برتن پی ہے پلیٹ، چاول داتا دربار تے آپ کھا دیا تو میری چاہتا خود جو ہے کھا لینا نہیں اٹھا کے لے گا، میں تو کہتا ہوں کہ جاؤ فانتشر ہو گیا زمین پر منتشر ہو جاؤ، لیکن کچھ لے کر آؤ، خود بھی کھاؤ، مجھے بھی پلا دو جو پی کر آئے ہو، مجھے بھی پلاؤ، کیوں؟ عزیزان من یاد رکھیں کہ ایک شخص مجھے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، جب یہ واقعہ میں نے پڑھا شاہ ولی اللہ صاحب نے مجھے سنایا تھا، اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی، حضرت صاحب نے بڑا انداز سے فرمایا کہ حضور غوث اعظم کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ایک آدمی نے بس خیال کیا کہ فلاں بندہ بڑا پہنچا ہوا ہوگا، وہ یوں ہوگا وہ یوں ہوگا، اپنے خیالات میں اس نے ایک پیر تیار کیا۔ آج کل ہم پیر کو ناپتے کیسے ہیں؟ میرا کام ہو گیا تو یہ پیر بڑا ہے، اگر کام یہ کچھ نہیں جانتا، سند ہم خود دیتے ہیں، لوگ ہمیں سند دیتے ہیں یہ فلانے کو تمیز دے کچھ نہیں ہویا، وہ کی جان رہا ہے، ہم سند خود دیتے ہیں، پیروں کو بھی سند دیتے ہیں، اماموں کو بھی سند دیتے ہیں، خطیبوں کو بھی سند دیتے ہیں، علماء کو بھی سند دیتے ہیں، ہر بندے کو ہم سند دیتے ہیں۔ کام کیسے ہوگا میرے بھائی، کام کیسے ہوگا؟ اس نے بھی پیر تیار کیا، ایک جگہ گیا جنگل میں، تھکا سویا، سامنے دیکھا ایک کارپینٹر تھا بڑائی لکڑہارا، اس کو دیکھا، اس نے کہا یار لگتا ہے تو بڑا خوبصورت بھی ہے، تو لہذا یہ پیر ہو۔ عراقی نوجوان ویسے بھی خوبصورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ، شامی لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ بس یہ کیونکہ وہ بیچارہ گیا ہوا تھا، اس نے تو کچھ اور مخلوق دیکھی تھی، اس نے جو مخلوق دیکھی اس نے کہا جی یہ پہنچا ہوا پیر ہے، جناب قدموں میں گر گیا، اس نے کہا جی مجھے بیعت کرے، مجھے مرید کرے، اس نے کہا مرید کیا ہوتا ہے یار؟ کہنے لگا بس یہی تو اصل پیر کی پہچان ہے جو عاجزی کرتا ہے، آپ میرے پیر ہیں، کہا پیر کیا ہوتا ہے؟ بس میں ہوں۔ اس نے کہا چلا جا، اس نے کہا نہیں میں رہوں گا، یہ تربیت کی بتا، بعد میں کبھی میں پوچھ لوں۔ اب وہ کہا کہ جو مجھے رکھو مرید، وہ بیٹھا رہا ہمارے پہ، اس نے کہا جی عقیدہ پختہ ہے کہ میں بیٹھ گیا ہوں۔ کسی سیاڑے بندے کے پاس جب گیا، مرتضیٰ سے جیسے علامہ سے بندہ ملا، اس نے کہا جب بیٹھے مفت نوکر ملتا پیا، کوئی اللہ 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 کیتی رکھے، بس تو اپنا کام ہی کیتی رکھتا، دے کام چلتا پیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آج سے اب اللہ اللہ شروع کر دو، اس نے شروع کر دیا۔ اب اس نے کہا پیر صاحب آپ بیٹھ جائیں میں کام کروں گا، کام شروع ہو گیا، لکڑی بیچ کے خدمت کرے، جناب سردی مالشہ شروع ہوگی،
20 साल एक दिन देखा तो जा रहे थे रास्ते में, तवज्जो, रास्ते में हजूर गौसे आजम आ रहे थे, ये छुप गए जंगल में। गौसे आजम की निगाह से कौन सी चीज पोशीदा, फौरन देखा, फौरन देख के बुलाया और बुला कर कहा तू छुपा क्यों? कहने लगा हजूर क्या बताऊं, मैंने जो अपने पीर को देखा है वो आपकी तरह खूबसूरत नहीं है, आपकी तरह साहिब कमाल नहीं है, आपकी तरह साहिब करामत नहीं है, आपकी तरह साहिब इल्म नहीं है, आपकी तरह साहिब मर्तबा नहीं है। तो इसलिए मेरे दिल में छुपा, इसलिए कि कहीं मेरे दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि मेरा पीर से वो भी तो बड़ा है, तो मैं इसलिए छुप गया कि मैं आपको ना देखूं, आप सीधे गुजर जाए। गौसे आजम के अल्फाज है, फरमाते हैं कि मुरीद हो तो ऐसा हो, सुभान अल्लाह, मुरीद हो तो ऐसा हो। और फिर गौसे आजम तो बांटने वाले ना, तकसीम करने वाले, तो सर सारी जमा करके अपने कने रख देगा, वो पीर कोई तो देव को मैंने जरूरत है। अल्लाह अकबर, हजूर गौसे आजम ने सीने से लगाया और सीने से लगाकर बातनी उलूम से नवाजा, इल्म से नवाजा। अब जब इल्म से नवाजा, चले गए। अब जब वो अपने पीर के पास गए तो निगाह विलायत तो अंदर आ गई, नूरानियत आ गई। फिर वो अपनी निगाह नहीं अल्लाह के नूर से देख रहा है। जब अपने पीर को देखा तो खोखला, पीर में तो कुछ नहीं है, कहा ये तो खाली है। उसने कहा मुरीद आ गया, कहना आ गया कि इन्हें गल है, लेकिन सुन मेरे मुर्शिद, मैं गौसे आजम से ले आया हूँ, आज सीने में तू भी लग जा, ताकि जो मुझे दिया है वो तू भी ले ले, तू भी भरा ले तो मैं भी भरा लूं। चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। तो कम से कम ये ज़हन में रखें आप लोग कि जहां भी जाए तो फिर मुझे देखा कहते कि खाली तो हूं मैं, तो कम से कम जो लाए हो दे दिया करो, थोड़ा सा तबर्रुक दे दिया करो, इससे जो है ना, ताकि मुझे भी वो मिलता रहे। अजीज़ान मन याद रखें, एक ही दर पे सर रख लें, यकीन माने ये ज़हन पर ये आना चाहिए कि तकब्बुर को खत्म कर दे, गुरूर खत्म कर दे। मिलेगा वो एक से ही मिलेगा, जो एक होता है ना, एक बस एक वही होता है, बाकी फिर तुम्हें कुछ भी मिलता रहे, असल वो एक है। वो शिराजी लिखता है अपने अंदाज में, फारसी की कायद में शिराजी लिखता है कि एक मुरीद पीर के पास गया कि गुर्बत है, तो पीर साहब ने एक लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया? एक लिख के दिया कि जा तकिए के नीचे रख ले, रोजाना तुझे 1 रुपए मिलेगा। सुभान अल्लाह, रोजाना रुपया मिलता रहा। कुछ दिनों के बाद इलाके में कोई पीर साहब आ गए, उसके पास गया कि माशाल्लाह मेरे पीर तो ये से पहुंचे हुए हैं कि उन्होंने मुझे 1 लिख के दिया है, रोजाना मुझे 1 रुपए मिल रहा है। पीर साहब ने कहा दिखाओ। जब दिखाया तो उसके साथ एक 0 लगा दिया कि जा आज 10 मिलेगा। अब 10 मिलते हैं, उसके ज़हन में आया यार पीर साहब से तो ये पीर बड़ा ऊंचा है। खैर काम चलता रहा, 10 1 से 10। आखिर में पीर साहब आए, उनके पास गए, उनको अपने पीर की कहानी भी सुनाई, जो आए हुए मेहमान थे उसकी भी सुनाई। उसने कहा ले आओ कागज किथे, कहा ये रहा। उसने भी 1 सिफर लगा दी, पहले 1 था फिर 10 था, फिर कितने हुए? वाह, ये पहुंचा हुआ पीर है। वो सफा उठाया और सीधे, पीर भी मेरी तरह फकीर ही होगा कहीं, उसके पास चला गया। वाह पीर, तू क्या पीर है, 1 रुपए दे रहा, 1 रुपए दे रहा था। उसके पास चला गया तो उसने 10 कर दिए, तीसरे के पास गया उसने 100 कर दिए, और तूने 1 दिया। हजरत भी बड़े सियाने थे माशाल्लाह, अल्लामा मुर्तजा साहब की तरह। फरमाया अच्छा बात ये है, इधर आ यार मैं बताता हूँ। वो कमबख्ता, ये 1 अगर मैंने हटा दिया तो पीछे क्या रह गया? क्या रह गया? तो जिसने भी तुझे सिफर लगा के दिए, उन्होंने सोचा कि जो 1 दे सकता है वो 10 भी दे सकता है, जो 10 दे सकता है वो 100 भी दे सकता है। असल सवाल किसका है? किसका है? किसका है? एक को ना हटाओ। कोशिश ये करें कि ये अंदाज होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए, मिलेगा सब कुछ, यकीन माने। इसलिए आसान का नहीं खोली गई है, ये आस्थाना इसलिए नहीं, यह करामते झाड़ी का, यहाँ से काम करें। क्या
خلیفہ ہے، صوفی باصفا ہے، کہتے جی میں خدمت خلق کر رہا ہوں، تو یہ خدمت خلق صرف تعویذات پر ہے؟ یہ خدمت خلق صرف جنات نکالنے پر ہے؟ نہیں، خدمت خلق کسی غریب کو پانی بھی تو پلا، کسی غریب کو جا کر روٹی بھی تو کھلا، کسی غریب کو جا کر پوچھ تو صحیح کہ تیری رات کیویں گزری ہے، آج میں نے اپنے بچوں کو فروٹ کھلایا، تیرے بچوں نے کھایا ہے؟ خدمت کس کا نام ہے؟ خدمت کس کا نام ہے؟ تو اس لیے اس خانقاہ کو اس لیے کھولا گیا۔ ابتدا میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں نے عرض کی کہ تعویذات نہیں، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آج معاشرے میں جو برائی ہے اس برائی کے لیے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ ہم کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، ہم اس کے مصداق بہترین امت ہے، خوبصورت امت ہے۔ عزیزان یہ یاد رکھیں کہ اس میں ہر ہم نے وہ کام کرنا، تربیت کرنی ہے، اپنی تربیت، میرے اندر کئی غلطیاں ہیں، اب میری غلطی میں اصلاح کریں، اصلاح کریں۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اصلاح کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں، اصلاح کوشش کریں، اور یہ نہ ہو کہ اصلاح کرتے ہوئے آپ اپنا علم کا اظہار نہ کریں، بلکہ یہ کہ میرا مسلمان بھائی ہے اور یہ کہیں جو ہے غلط راستے پر ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جہنم کی ایندھن بن جائے، اسے جنت کا میں چراغ کیوں نہ بنا۔ عزیزان عرض کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کا بیٹھنا اور ہم سب پہ اکٹھا ہونا نمود و نمائش کو ختم کرنا، جہاں جس کو جگہ ملے۔ میں آج اختلاف تھا، میں نے کوئی سیٹ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو، اس سیٹوں کی ضرورت ہی کیا، بہرحال یہ صوفی صاحبان اور سارے جتنے انہوں نے کیا، میں نے کہا بالکل سادے انداز میں ہونا چاہیے کہ بس آئے جو جہاں بیٹھے جہاں بیٹھے، آستانے میں ساری چیزیں باہر رکھ کے آئیں گے، اور جگہ بہت ہے، آستانے میں فقیری سیکھیں گے اور اپنے دل کو فقیر بنائیں گے۔ میرے نبی نے کہا مولا مجھے فقیری عطا فرما، مجھے غربت عطا فرما، اور میری آل کو غربت عطا فرما، پیٹ بھر کے انہیں کھانا نہ کھلا، ایک دن بھوکا رکھا، 2 دن کھلا، 5 دن بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تاکہ ان کو یہ انداز ہو، یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، اصحاب رسول کے غلام بھی ہیں، صحابہ کے غلام، اہل بیت رضوان کے غلام۔ حضرت صاحب بڑے انداز سے فرما رہے تھے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شان عظمت بیان فرما رہے تھے کہ خلیفہ وقت تھے، جانشین مصطفیٰ، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عظیم مصطفیٰ، آپ وہ بڑھیا کی خدمت کیا کرتے تھے اور اپنی نالین مبارک، چپل مبارک بغل میں رکھ کر جایا کرتے اور منہ کو ڈھک کر جایا کرتے تھے کہ مجھے پہچاننا۔ تو ایک دن فاروق اعظم پہلے پہنچ گئے اور دروازے پر دستک دی، اندر سے اس بڑھیا نے آواز دی، کون؟ کہا کہ انا عمر ابن خطاب، میرا نام عمر ہے اور باپ کا نام خطاب۔ اندر گئے کہ اماں میں صفائی کر لوں؟ اس نے کہا نہیں پتر، وہ ایک جو کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کون ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ بس کر جاتا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر میں کر دوں تو کیا فرق رہے گا؟ کہا کہ فرق تو بڑا ہے، تجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے بیٹا۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا کہ وہ کئی سالوں سے آ رہا ہے، میں نام پوچھتا ہوں پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں اماں صفائی ٹھیک ہو رہی ہے نا، کام صحیح ہو رہا ہے، تو آج ہی آیا تو نے اپنا نام بھی بتا دی اور باپ کا شکل بھی بتا دیا۔ فرق تو بہت ہے، اندازہ کرو۔ انہیں فاروق کہتا ہے خدا کی قسم اگر مجھے کسی نے نصیحت کی تو یہ بڑھیا ہے، اور صدیق اکبر کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا کہ آپ کی کتنی اجرت جو ہے نا وہ مقرر کی جائے، تنخواہ مقرر کی جائے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے وہ ابوبکر کی مقرر کر دی جائے، مقرر کر دی جائے۔ تو کہا کہ پھر گزارا نہ ہوگا، تو کہا کہ اگر گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی دیاری بڑھا دوں گا، مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ وہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے۔ پہلا دن تھا، مجلس لگی ہوئی ہے، سنترت لگی ہوئی ہے، اللہ اکبر، 2 معصوم بچیاں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی،
اور آ کر شور مچاتی ہے، لیکن جو دربان تھے اسے آگے نہیں جانے دے رہے، آگے نہیں جا رہے، آگے تک وہ نہیں جا سکے۔ تو صدیق اکبر کی کان میں وہ آواز آئی، اس نے کہا ان بچیوں کو آنے دیا۔ جب بچیوں کو آنے دیا تو ایک دائیں طرف کھڑی ہوئی، ایک بائیں طرف کھڑی ہوئی، اور کہا چاچا جان اب آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ امیر المومنین بن گئے ہو، آپ مسلمانوں کے بادشاہ بن گئے ہو، آپ خلیفہ بن گئے ہو۔ پہلے آیا کرتے تھے، ہماری بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے، مینگنیوں کو صاف کیا کرتے تھے، ہماری بکری کو چارہ ڈالا کرتے تھے، ہمیں دودھ گرم کر کے پلایا کرتے تھے، ہمیں لوری دے کے سلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ چاچا جان ہمیں دودھ کون پلائے گا، بکری کو کون سنبھالے گا، ہمیں لوری دے کے کون سلائے گا؟ اب تو بڑے ہو گئے نا، امیر المومنین ہو گئے نا، عمر اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر مجمع میں دونوں بچیوں کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم حضرت ابو بکر کل بھی غلام تھا اور آج بھی غلام ہے، کل بھی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالا کرتا تھا، آج بھی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالا کرتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف اس تعلیمات کو لیا، مشائخ نے ساری زندگی ان پر گزاری ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کعبے کا خلاف پکڑ کے رو رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب دیکھا گیا کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ عبدالقادر جیلانی تھا۔ اندازہ کریں ہم نے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جرم کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اصحاب رسول اور اہل بیت رضوان کی تعلیمات اور مشائخ کی تعلیمات پر عمل، اور اصل روح سید السادات تشریف فرما ہے کہ اصل روح جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اصل روح یہاں سے ہو کہ ہم دین کو سمجھیں، نہ کہ آپ مجھے کرسی دیں میں آپ کو کرسی دوں، آپ مجھے سیکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عند اللہ عند رسول ہونی چاہیے کہ یہ یاد رکھیں کہ صدیق اکبر کی بات، چونکہ ہمارا ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، بس اتنی سی ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ صدیق اکبر کے پاس ایک غلام آیا اور اس غلام نے کہا مجھے میری مدد کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو گھر پہ۔ جب گھر پہ لے کے گئے تو دروازہ بہت بڑا تھا، وہ غلام خوش ہو کے کچھ ملے گا۔ جب اندر دروازہ کھولا گیا تو پھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، اس پر بٹھایا اور سرکہ اور انگور وغیرہ کچھ کھجوریں لا کر پیش کی۔ غلام سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہا اس حاجت کی لیا ہے۔ کہا ایسے کر عثمان کے پاس چلا جا، عثمان کے پاس چلا جا، وہ تیری مدد کرے گا۔ جب وہ جانے لگا اس نے کہا حضور میں آپ کا نام لے لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں میرے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سند کافی ہے کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے، یہی سند کافی ہے کہ تو نبی کا غلام ہے، تو صحابہ کا غلام ہے، پنجتن پاک کا غلام ہے، اہل بیت رضوان کا غلام ہے، ولیوں کا غلام ہے، یہی سند تیرے لیے کافی ہے۔ تو اپنے لیے یہی سند مضبوط کر لیں، یقین مانیں اس دنیا میں بھی آباد رہیں گے، اس دنیا میں بھی آباد رہیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس آستانے کی تمام شرکاء اور جتنے بھی دوست و احباب شاہ صاحب اور مدنی بھائی جو کہ ہمارے بہترین صنافان رسول ہمارے شوکت بھائی اشرف بھائی جو ہیں ماشاءاللہ شفقت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی علم میں عمل میں ترقی عطا فرمائے اور حاضرین مجلس کے حال پر فرمائے۔ اور میں نے اگر تلخ کلمات کہے ہوں تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں اور آپ کو دل سے مجھے معاف کریں، لیکن بس یہ سوچنا ہے وظیفہ کہ آپ یہ وظیفہ بتا دیں، نیٹ تو آپ کے پاس ہے، جو بھی کھولو گے اس میں یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ امیر ہو جاؤ گے، یہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ فلاں ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ وظیفہ آج میں بتاتا ہوں سب کو، یہ وظیفہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور درود پاک کی تلاوت کریں۔ خلفاء سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنات پر قابو پائیں، جادو پر قابو پائیں، کوئی وظیفہ نہ کریں، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، اپنی نگاہ پہ کنٹرول رکھیں۔ خدا کی قسم جن تمہاری قدموں میں نائب ہو کر میرے آقا نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، اپنے ہاتھ کی ضمانت اور زبان کی ضمانت مجھے تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد۔ سبحان اللہ۔ تو خلفاء سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی زبان کو مصطفیٰ کے لیے، اپنی زبان کو خدا کے لیے، اپنے زبان کو ولی کے لیے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، نبی کا ذکر، ولی کا ذکر ہو۔ خدا کی قسم اشرف المخلوقات ہے، ساری چیزیں تمہارے تابع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ہر مرید ہر بندے سے میری دعا ہے
خلفاء سے گزارش ہے، ہم صرف وظائف روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں روزانہ؟ ہم مولوی ہیں، حضرت بھی مولانا ہے، پڑھتے ہیں، یاسین اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں، سورۃ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، سورۃ رحمان پڑھ لیتے ہیں، یہ باقی کون پڑھے گا؟ باقی کون پڑھے گا؟ ریڈی والا بھی اچھے اچھے پھل اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ کہتے ہیں سب آئے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ مجھے یہ بتاؤ، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ہے، تو ہم نے یاسین تو اٹھا لیا، رحمان تو اٹھا لیا، سورہ جن تو اٹھا لیا، سورۃ واقعہ تو اٹھا لیا، باقی قرآن کون پڑھے گا؟ جو بیکار پڑھے گا؟ سمر صاحبہ کے پڑھیں گے؟ قرآن شروع کرو الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتے جائیں، انشاءاللہ سب سے بڑا عظیم وظیفہ ہے، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو درود پاک پڑھتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ کرتے رہیں، یقین مانیں کہ مدینے والا دیدار خود کر رہے ہیں، محبت پیار درود کی نہیں، چھوٹی بچی ہے، اس نے چھت سے دیکھا اتر آئی اور کہا بابا کی گل ہے؟ کہا جی وضو کے لیے پانی چاہیے۔ کہا اچھا، اتنی پریشانی کہ تمہیں ڈول بھی چاہیے، رسی بھی چاہیے۔ اس بچی نے تھوکا تو پانی سارا کنویں سے باہر آ گیا، وضو کر لینا آگے۔ اس نے کہا وضو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتا یہ کرامت کیسی آئی؟ کہا کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس پیدا ہوئی ہوں، ماں نے مجھے جو سکھایا ہے وہ درود مصطفیٰ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنا لیں۔ سارے وظائف درود شریف کے اندر ہیں، اور درود شریف اتنا عظیم ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں 4 حصے کرتا ہوں رات کو، 1 حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے عبادت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اختیار تیرا، کچھ اور اضافہ۔ کہا 2 حصے عبادت اور 2 حصے میں درود کا اختیار تیرا، کچھ اور۔ کہا 3 حصے درود، 1 حصہ عبادت کروں گا۔ کہا کہ اختیار تیرا، اگر کچھ اور اضافہ کرے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں درود ہی پڑھتا رہا، کہا صرف فرائض کے علاوہ تو درود ہی پڑھتا رہا۔ تو درود کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی درود آپ کو یاد ہو، آستانے کی طرف سے جو درود ملے گا وہ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی درود شریف ہے، کوئی بھی درود شریف ہے آپ کے پاس، آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت، انشاءاللہ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور یہ جمالی درود پاک ہے، نوری درود پاک ہے، چہرے پہ نورانیت بھی آگی، نہ کریم بننے کی ضرورت ہوگی، نہ ڈسٹمبر بننے کی ضرورت ہوگی، نہ ہی تمہیں جو ہے مختلف چیزیں لینے کی۔ تم درود پاک پڑھو، پانی میں پڑھ کے آنکھوں پہ لگاؤ، آنکھوں میں نورانیت آئے گی، چہرے پہ لگاؤ گے چہرے پہ نورانیت آئے گی، پورے بدن میں نورانیت آئے گی۔ مصطفیٰ کا نام آؤ چومو، ہونٹ سے ہاتھ سے لگاؤ، خدا کی قسم تم نابینا بھی نہیں ہو۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا